ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنے انٹرنیشنلی کمپٹیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرے، ون بھی کرے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ واحد ادارہ ہے جس نے 2017 میں بیک وقت گوجرانوالہ میٹرکلیشن ایگزامینیشن کے اندر 2 پوزیشن لی، سیکنڈ اور تھرڈ تک جو ہے وہ 265 سے زیادہ بچیاں حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پولیس کے اندر جاب کرتا تھا، پولیس سے ایجوکیشن کے اندر سوئچ اوور کرنا بہت بڑا ایک ٹاسک تھا، یا کس کاز کے لیے میں اس کے اندر آیا۔ کمرشلزم لانا وہ میرا ماٹو اور آبجیکٹیو نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا۔ 2007 میں اس ناچیز نے بیسٹ پرنسپل ایوارڈ لیا انٹیل کمپنی کی طرف سے، جو کمپیوٹر کی بہت بڑی کمپیوٹنگ کی کمپنی تھی۔ انٹریکشن انوویشن یہ میرا شروع سے ہی ایک ٹاسک رہا ہے کہ میرے بچے روڈ سسٹم سے نکل کے پروجیکٹ بیس لرننگ کے اوپر آئیں۔ میں ایک پراپر انگلش میڈیم اسکول ہوگا، اور لیکن اس کی جو روایات ہوں گی وہ دینی ہوں گی اور ہماری اخلاقی اور مذہبی روایات کے عین مطابق ہوں گی۔ دوسرا میرا آبجیکٹ یہ تھا کہ ٹیوشن مافیا جو ہے اس سے نجات دلائی جائے۔ میں نے یہ ادارہ 2002 میں بنایا، اور اس کے بنانے کی وجہ یہ تھی جو مادر علمی کا کانسیپٹ ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایسی کوئی بھی ادارہ درسگاہ جو اس مادر علمی کے لفظ کے اوپر توقعات پر پورا اترے، اس کے لیے میں نے اس کا آغاز کیا، اور میری انیگوریشن ڈے کے اوپر 18 اگست 2002 میں جب انیگوریٹ کیا تو میری انیگوریٹنگ سپیچ میں بھی یہ ورڈ تھے کہ میں اس کو پراپر میڈیم، یعنی اگر ہم اس پہ لکھیں گے اس انگلش میڈیم اسکول تو اس میں ایک پراپر انگلش میڈیم اسکول ہوگا، اور لیکن اس کی جو روایات ہوں گی وہ دینی ہوں گی اور ہماری اخلاقی اور مذہبی روایات کے عین مطابق ہوں گی۔ میڈیم کو پروموٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے 21 سینچری چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور ہمارے بچوں نے انٹرنیشنلی جا کے کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے انگلش میڈیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا میرا آبجیکٹ یہ تھا کہ ٹیوشن مافیا جو ہے، اکیڈمیز اور ٹیوشن مافیا جو ہے اس سے نجات دلائی جائے۔ 23 سالہ سفر کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا۔ میں بیسیکلی جب میں نے اسکول کو سٹارٹ کیا تو اس وقت یہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم نے یہ جو سسٹم تھا لانچ کیا تھا ایجوکیٹرز کے نام سے۔ پہلے 5 فرنچائزیز کے اندر پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ ادارہ بھی تھا، اور یہ پائنیئر کسی بھی فرنچائز سسٹم کا یہ پائنیئر ادارہ تھا اس وقت گجرات کے اندر۔ میں اس وقت پولیس کے اندر جاب کرتا تھا۔ پولیس سے ایجوکیشن کے اندر سوئچ اوور کرنا آپ پھر اس سے بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا ایک ٹاسک تھا، یا کس کاز کے لیے میں اس کے اندر آیا۔ کمرشلزم لانا وہ میرا ماٹو اور آبجیکٹیو نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا۔ ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر جو انٹرنیشنلی کمپٹیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرے اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے اندر ون بھی کرے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2007 میں اس ناچیز نے بیسٹ پرنسپل ایوارڈ لیا انٹیل کمپنی کی طرف سے، جو کمپیوٹر کی بہت بڑی کمپیوٹنگ کی کمپنی تھی۔ 2007 میں آئی ون دا ایوارڈ۔ اسی کے ساتھ ساتھ انٹریکشن انوویشن یہ میرا شروع سے ہی ایک ٹاسک رہا ہے کہ میرے بچے روڈ سسٹم سے نکل کے پروجیکٹ بیس لرننگ کے اوپر آئیں، اور اسی کی بیس پہ ہم نے ڈان جو ایک بڑی انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے ہمارا نیشنل نیوز، جس کے فاؤنڈر محمد علی قائد اعظم علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ڈان اسپیلنگ بھی سٹارٹ کیا 2009 میں، اور 2007 میں ہی شاید سٹارٹ کیا، مجھے پراپر ریمبر نہیں اس وقت، لیکن اس میں پہلی دفعہ ہم لوگ سٹی کمیشن لاہور گئے بچوں کو لے کے، اور مسلسل اس میں ہم پہلے پارٹیسپینٹ تھے اس وقت گجرات کے اندر۔ اسی طرح آسٹریلین گورنمنٹ نے انٹرنیشنل کینگرو میچ سٹارٹ کیا تو اس کے اندر ہم پہلے وننگز تھے، برونز میڈل، گولڈ میڈل، سلور میڈل۔ یعنی گجرات کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہیں، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر، اور یہی میرا موٹیو تھا کہ اس کے بعد 2010 میں الحمدللہ ہم نے شعبہ حفظ تحفیظ القرآن سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ 265 سے زیادہ بچیاں حافظ قرآن ہو چکے ہیں، بچیوں اور بچوں کے لیے علیحدہ ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ کلاس چہارم کے بعد بچے اور بچیوں کو علیحدہ کیا، ان کو بایا پہناتے ہیں، نماز ظہر کی ادا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کیا، اینول ڈیز کی بجائے اینول نائٹس کا ہم نے سٹارٹ کیا، اور یہی نہیں کو کریکولر ایکٹیویٹی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے 2015 میں 16 میں جو ہے وہ ایجوکیٹرز کا نیشنل ڈیبیٹ اسپیچ کمپٹیشن پورے پاکستان کے اندر ون کیا، اردو اور انگلش
کے اندر. اور 2017 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ مبارک صدقے میں وہ تاریخی کامیابی دی جو 1947 سے لے کے آج تک کسی بھی ادارے کو نہیں ملی. بہت بڑے نام اس پیریڈ کے دوران ایجوکیشنلز گزرے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ واحد ادارہ ہے جس نے 2017 میں بیک وقت گوجرانوالہ میٹرکلیشن ایگزامینیشن کے اندر 2 پوزیشن لی، سیکنڈ اور تھرڈ. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ٹیچرز کی، اسٹاف کی محنت ہے کہ وہ ادارے نے اندر یہ پوزیشن لی، اور اس کے بعد سے اب تک A+ گریڈ میں ہمارے بچوں کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے. ہمارا موٹیو بھی یہ ہے کہ آپ ہیومینٹیز کو جو ہے پروموٹ کریں اور اسلامک کلچر ویلیوز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے میڈیم کو، اور جو بھی نئی سے نئی انوینشنز آ رہی ہیں، میں اس میں یہ بھی ضرور ذکر کروں گا کہ اگر کنڈر گارڈن میں یعنی کہ پری اسکول لیول کے اندر 2 سسٹمز چلتے ہیں، ایک ماریا مونٹیسری اور ایک کنڈر گارڈن سسٹم. الحمدللہ ماریا مونٹیسری کی 2003 سے یہاں پر لیب موجود ہے، CCTVs 2003 سے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹیز اور میڈیکل اسسٹنس یہ کسی بھی اسکول میں آپ کو نہیں ملے گی. 2 میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف 2003 سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کا کام بچوں کی میڈیکل ہسٹری کو لے کے چلانا ہے. سپورٹس کی بہترین کم از کم 7 کنال پہ ہماری سپورٹس کی گراؤنڈ ہے، اور اینول سپورٹس ویک ہم مناتے ہیں، سپورٹس گالا مناتے ہیں، اور اولمپکس کی طرز پہ مناتے ہیں. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ الحمدللہ ڈیبیٹ، اسپیچ، اکیڈیمکس، تمام ایکٹیویٹیز کو ابھی تک 45 لوگ جو ہیں ادارے کی طرف سے عمرہ کر کے جونیئر سٹاف میں سے آ چکا ہے. جو ٹیچرز 10 ایئرز کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو ادارہ عمرے پہ بھیجتا ہے. ٹریننگز، ٹیچرز ٹریننگز میرا فوکس رہا ہے، کیونکہ اگر ٹیچر ٹرینڈ ہوگا تو سسٹم ٹرینڈ ہوگا. تو یہ کچھ اچیومنٹس تھیں جن کو میں نے چنکس میں آپ کے سامنے بیان کیا. میرا یہ پرومس ہے آپ لوگوں سے بھی اور خود سے بھی اور اللہ سے بھی کہ ہم ہر لمحے خدمت خلق کے اس جذبہ کے ساتھ اس میں آئے ہیں اور اس کو لے کے چلتے رہیں گے. آلموسٹلی 35% بچے جو ہیں، آلموسٹلی میں پراپر فگر نہیں آپ کو بتا سکتا، 35% یا 37% اسکول کے اندر بچے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں، جو آرفن ہیں یا جو ایسے ان کے پیرنٹس ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا یہ پلان آؤٹ ہے کہ ہم سیکنڈ ٹائم اسکول بھی اس میں سٹارٹ کریں. جو بچے زیادہ فیس نہیں دے سکتے سسٹم، لیکن اسی سسٹم پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اور ہمارا ایک نیا ٹاسک ابھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ ٹائم انشاءاللہ ہوگا. آسٹریلین ویسٹرن ایجوکیشن بورڈ کے ساتھ ہم افیلیٹ ہو رہے ہیں. جیسے کہ ڈفرینٹ بورڈز ہوتے ہیں، ایک انٹرنیشنل بورڈ ہے جس کی جو سند ہے یا جس کا سرٹیفکیٹ ہے میٹرکولیشن ہائر سیکنڈری کا، وہ 200 یونیورسٹیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. تو جتنی بھی لیٹسٹ ہے، اگر اسمارٹ بورڈ دیکھا جائے تو الحمدللہ سب سے پہلے اسمارٹ بورڈ ہم پاکستان گجرات میں لے کے آئے. پھر میتھین کے ساتھ ہم نے اپنی MIU سائن کیے. اسی طرح ہم نے والٹر کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. تو یہ کچھ اچیومنٹ تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اگر آپ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اس کی نشو و نما، اچھے تعلیم، جدید انوینشنز ہیں ان کو رکھ کے سامنے اور اسلامی اخلاقی اداروں کو سامنے رکھ کے کرنا چاہتے ہیں، ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور آپ ادارے کا وزٹ کریں اور اپنے بچوں کے لیے بہترین انتخاب کریں. بہت سے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹرز بنے ہیں، انجینئرز ہیں، آرمی کے اندر ہیں. ابھی میرا ایک شاگرد وہ کوآرڈینیٹر ٹو شافع حسین ہے، پولیٹیکلی لائن کے اوپر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میجر ہیں، کرنل ہیں، فورن آفیسرز میں لگے ہوئے ہیں. ان میں 3 بچے میں ضرور ذکر کروں گا ایسے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے پیرنٹس کو، اسے اچھا نہیں لگتا، تو ان کے پاس جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے. میں نے کہا میرے کو گنجائش نہیں اتنی، میں پہلے کافی فری پڑھا چکا تھا. انہوں نے کہا جی ایک دفعہ دیکھیں. تو میں نے دیکھا تو الحمدللہ قصہ مختصر کیا وہ 3 بچے ڈاکٹر ہیں. تو اس طرح بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے.